السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب معجزات نبوی سے آج ہم اس مضمون کا بیان پڑھیں گے جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے یا اپنی احادیث سے کچھ پیشگوئیاں کی تھیں، اہم پیشگوئیاں کی تھیں، اور جو بعد میں ہر بحرف صحیح ثابت ہوئیں۔ تو ایسی کئی ہیں جن میں سے کچھ کام آج مطالعہ کریں گے، اور مصنف نے بھی اس کا عنوان دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو من و ان واقع ہوئیں، یعنی بعد میں بالکل صحیح ثابت ہوئیں۔ اس کے بارے میں مصنف لکھتے ہیں، یہ ایک ایسا عظیم باب ہے جسے کلی طور پر قلم بند کرنا ممکن نہیں، اس لیے ہم ان میں سے ایک گوشے کی طرف ہی اشارہ کرنے پر اتفاق کریں گے یعنی چند ایک پیشن گوئیاں بتائیں گے۔ درج ذیل تمام واقعات یعنی پیشن گوئیاں قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں۔ پہلے قرآن کریم کی پیشن گوئیوں کو ہم شروع کرتے ہیں ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں فرمایا، جو مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی پہلی صورتوں میں سے ہے۔ ترجمہ ہے آیت کا کہ وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار ہوں گے، بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 کا ترجمہ ہے۔ تو اور یہ 100% صحیح ثابت ہوئی کہ ایک وقت آیا کہ لوگ جہاد اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، لیکن کچھ لوگ نہ جا سکے بیماری کی وجہ سے، اور کچھ لوگ اپنے روزی کی تلاش کی وجہ سے نہ جا سکے۔ اور یہ حقیقت سب جانتے ہیں کہ جہاد کی فرضیت ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ پھر دوسری مثال پیشن گوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں فرمایا، یہ مکی صورت ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ہیں، ان قریب یہ جماعت شکست کھا جائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی۔ یہ آیت جس کا ترجمہ بیان کیا گیا سورہ قمر کی آیت نمبر 44 اور 45 ہے۔ یہ پیشن گوئی بدر کے دن پوری ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے باہر اس کی تلاوت فرمائی اور ایک مٹھی بھر لے کر دشمنوں کی طرف پھینکی، چنانچہ فتح کا عمرانی نصیب ہوئی، اور یہ واقعہ اس آیت کی پیشن گوئی کے عین مطابق ہے۔ اگلی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی، وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے۔ یہ سورہ المسد کی آیات ہیں جن کا ترجمہ پیش کیا گیا، اور اس کی تھوڑی تشریح کی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ آپ کا چچا عبد العزیٰ بن عبد المطلب، جس کا لقب ابو لہب تھا، وہ اور اس کی بیوی دونوں جہنم میں داخل ہوں گے، چنانچہ اللہ عز و جل کی مشیت سے دونوں شرک کی حالت میں مرے۔ آخر تک مطلب مسلمان نہیں ہوئے وہ، جبکہ ان کے کئی ساتھی کئی رشتہ دار مسلمان ہو گئے تھے، لیکن یہ دونوں شرک کی حالت میں مرے اور اسلام قبول نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ مرنے کے بعد وہ دوزخ میں جھونک دی گیا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت میں اور آیات میں پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ ابو لہب اور اس کی بیوی مطلب دوسرے الفاظ مسلمان نہیں ہوں گے، مسلم نہیں ہوں گے، اور شرک کی حالت میں مریں گے اور جہنم میں جائیں گے۔
پھر تیسری ایک اور مثال لی ہے انہوں نے سورہ بقرہ کی آیت 23 اور 24 سے، جس کا ترجمہ ہے: کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کی مثل لانا ناممکن ہے، یعنی وہ اس کی مثال نہیں لا سکتے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ پھر سورہ بقرہ کی یہ آیت بھی ایک پیشن گوئی ہے کہ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، بس اگر تم نے یہ نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24 ہے، پہلے والی 23 تھی، یہ غالباً 24 ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی کفار مشرکین قرآن کی ایک صورت تو پوری کیا، ایک آیت کے مثل بھی بنا کے نہیں لا سکے، جبکہ وہ عربی ان کی مادری زبان تھی اور اپنے عربی پر انہیں بڑا فخر تھا کہ وہ اپنے زبان کے ماہر ہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ کام نہیں کر سکے اس چیلنج کے باوجود۔ پھر اگلی پیشن گوئی جو ہے وہ سورہ نور سے ماخوذ ہے، آیت نمبر 55 ہے سورہ نور کی، ترجمہ ہے: تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جما دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے خوف سے اس خوف و خطر کو ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن اور امان میں بدل دے گا۔ چنانچہ 100% تبصرہ لکھتے ہیں مصنف کہ چنانچہ 100% ایسا ہی واقع ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو استحکام بخش کر غالب کیا اور عزت و شرف سے نواز کر اسے تمام دنیا میں پھیلا دیا اور اس کے فیصلے کو نافذ اور جاری کر دیا۔ بہت بڑی حقیقت ہے، دنیا واقف ہے، ہم واقف ہیں کہ نہ صرف یہ دین اسلام جس کی شدید ترین مخالفت کی تھی کفار مشرکین نے مکہ کے اور مدینے کے، ان کو شکست ہوئی، ناکام و نامراد ہو گئے، ذلیل و خوار ہوئے کفار مشرکین، بلکہ یہ دین نہ صرف جزیرۃ العرب میں پھیلا بلکہ آج ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس دین کے نام لیوا بے حساب موجود ہے۔ مشرق سے لے کر مغرب تک چلے جائیے، شمال سے لے کے جنوب تک چلے جائیے، یہ ہر جگہ آپ کو اسلام کے ماننے والے ملیں گے، نام لیوا ملیں گے۔ ایک اور پیشن گوئی سورہ فتح کی آیت نمبر 16 سے لی گئی ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے: آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدوؤں سے کہہ دیجئے کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے اور ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، دو میں سے ایک بات ہوگی، لیکن آمنا سامنا اور جنگ اور مقابلہ ہوگا ایک جنگجو قوم سے۔ تو اس کی تبصرے میں لکھا ہے مصنف نے کہ خواہ آیت مذکورہ سے مراد قبیل حوازن ہوں یا اصحاب مسلمہ کذاب ہوں یا اہل روم ہوں، بہرحال تینوں کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ یہ حقیقت ہے، ہم جانتے ہیں، بلکہ اس میں ایک اور نام بھی لیا جا سکتا ہے کہ ایران کے زرتشت جو تھے آتش پرست، ان کو بھی مسلمانوں نے شکست دی، زبردست شکست دی تھی۔ تو اس طرح یہ قوموں سے وہ لڑے
ان کا مقابلہ ہوا اور ان کو زبردست شکست ہوئی اور ان پر مسلمان غالب آ کے رہے. پھر ایک پیشن گوئی لی ہے انہوں نے کہ یہ ہے سورہ فتح سے، جس کا ترجمہ ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر مڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے، چین کے ساتھ نڈر ہو کر داخل ہوں گے مسجد حرام میں. وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، پس اس نے اس سے پہلے اس کے نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی. یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ تھا. اور اس کی پر تبصرہ کرتے ہوئے مصنف نے لکھا ہے کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر کیا اور اس کی تکمیل قضائے عمرہ کے سال 7 ہجری میں ہوئی. یعنی اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے ہمیں پیشن گوئی نہیں فرمائی تھی کہ ہم بیت اللہ شریف کو پہنچیں گے اور طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن کیا میں نے تمہیں یہ خبر دی تھی کہ تم اسی سال بیت اللہ کا طواف کرو گے جس سال کہ میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، آپ نے صرف یہ کہا تھا کہ تم بیت اللہ آؤ گے اور اس کا طواف کرو گے. یعنی تھوڑا حضرت عمر کو شک ہوا کہ کہا تو تھا کہ ہم آئیں گے طواف کریں گے، لیکن صلح حدیبیہ کے وقت ہم جانتے ہیں کہ بغیر طواف کیے اور عمرہ ادا کیے وہ واپس ہو گئے تھے. تو اس وقت حضرت عمر نے اعتراض کیا تو اس کو اچھا جواب انہوں نے دیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال ہم کریں گے، ہم انشاءاللہ اگلے سال کریں گے، لیکن کریں گے ضرور کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور وہی ہوا کہ 6 ہجری میں نہیں تو 7 ہجری میں گئے اور پھر مسلمانوں نے عمرہ ادا کیا. پھر ایک پیشن گوئی سورہ انفال کی آیت نمبر 70 سے لی گئی ہے. اس میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے نبی اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. پھر تبصرہ لکھتے ہیں مصنف کے اور ایسا ہی ہوا جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں فدیے کے بدلے دنیا و آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کیا. قیدیوں کو جو فدیہ دینا پڑا تھا مسلمانوں کو، ظاہر مالی طور پر بھاری پڑ گیا ہو، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں اس سے زیادہ تمہیں نواز دیں گے جتنا تم فدیہ دے رہے ہو. اور یہی ہوا کہ دنیا کے نعمتوں سے مالا مال کیا. اس سلسلے میں بخاری نے امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے اور عرض کیا اے رسول اللہ آپ مجھے مال دیجئے کیونکہ میں نے اپنی جان کا فدیہ دیا اور عقیل کا فدیہ بھی دیا. آپ نے ان سے فرمایا لے لیجیے. حضرت عباس نے کپڑے میں اتنی مقدار میں مال اٹھایا کہ اٹھانا مشکل ہو گیا. پھر اس میں سے آپ نے کچھ نکالا کچھ رکھ دیا، تب اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر لے گئے. لہٰذا یہ واقعہ اس آیت کریمہ کی تصدیق کرتا ہے. یعنی جو کہا گیا تھا کہ اتنا مال ملے گا کہ تم مالا مال ہو جاؤ گے، یہی ہوا کہ بدلے میں بہت اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کی صحابہ کو. اسی طرح کے کچھ اور بھی مثالیں ہیں، میں انشاءاللہ اگلے مضمون میں بیان کروں گا، آپ کے پاس سامنے پیش کروں گا. فی الوقت اجازت دیجیے. فی امان اللہ.